أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع کرتا ہوں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت مہربان ہے. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بڑا مہربان نہایت مہربان ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ غصہ ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہوئے ہیں. پچھلی ملاقات میں ہماری بات ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. اس کی پہلی آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. شروع میں بتایا تھا کہ یہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات کی ہے، من علم تفسیرہا کان کمن علم تفسیر جمیع کتب اللہ المنزلہ، کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھ لے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سب آسمانی کتاب کا خلاصہ اور مغز سمجھ لیا کہ اللہ میاں نے آج تک کیا باتیں کہی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑی تفصیل ہوگی، لیکن ہم 100% نہ صحیح 1% تو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے آیت کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں اور بعد میں جو بڑی بڑی باتیں زندگی میں فالو کرنے کی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین. اس میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دوسرا پارٹ تھا اس کا رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. پھر بات چلی تھی الحمدو پر کہ اس سے ہمیں کیا کیا پیغام ملتا ہے. اس میں سے ایک بات یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اور انشاءاللہ کا تعلق کیا ہے. اور اس کا خلاصہ اور پیغام یہ تھا کہ آدمی دنیا میں اس طرح رہے کہ اسباب سب کچھ نہیں ہے، ہوتا اسباب سے ہے، لیکن اس وقت جب اللہ میاں چاہتے ہیں اس نگاہ کے ساتھ دنیا میں رہے آدمی تو اس کا پربھاؤ اور اس کا اثر آدمی کی لائف پر یہ پڑتا ہے کہ کام شروع کرے گا تو بسم اللہ پڑھے گا، کام ہو جائے گا تو الحمدللہ پڑھے گا، کام کا ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ پڑھے گا. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایسا سمجھ لیتا ہے کہ بس اسباب سے ہوتا ہے، اللہ میاں سے ہوتا ہے، اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ میاں ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے بہت سے ساتھی کو کہو کہ چلو نماز پڑھ لو، اللہ بہت کریم ہیں گے معاف کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، اللہ تو طاقت والے قدرت والے، انہیں کون پوچھنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یہ اس کی شان ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. ہاں بندے جو کریں گے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ میاں تو بہت مہربان ہے. اللہ میاں مہربان ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف کہہ رہے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما یحکمون. کیا یہ لوگ جنہوں نے برائیاں کر رکھی ہے وہ ایسا سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو ان جیسا بنا دیں گے اور قیامت کے دن ان جیسا ان کے ساتھ بیہیو کریں گے جنہوں نے ہمارے احکام کی کیا کی؟ ایمان لائے اور ہمارے احکام کو فالو کیا. تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، عقل بھی نہ کہتی. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو بہت برا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا ایک قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. دنیا قانون کے تحت چلتی ہے، اللہ قدرت کے کرشمے کبھی کبھی دکھاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا آدمی کی مائنڈ سیٹنگ ایسی نہیں. کتنے بزرگان دین ہیں، کتنے صحابہ کرام ہیں جو ابھی میں نے آیت پڑھ کر سنائی آپ کو،
وہ اللہ کے بندے اس آیت کو رات بھر پڑھ کے روتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے کہ پتہ نہیں میں برے لوگوں میں ہوں یا اچھے لوگوں میں۔ تو جو دین سے دور ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے کیا؟ اللہ میاں بہت کریم ہے، اور جو اللہ سے لگا ہوا ہے اس کو اللہ کی شان معلوم ہے، ان کا حال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات بھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اللہ کو منا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پیارے اللہ، عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور جب صبح کی اذان ہوتی ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو کہہ رہے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، ہم زندگی کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے پوری رات روتے رہتے تھے۔ تو دیکھیے یہ بات ہے کہ اسباب سے ہٹ کر آپ بات نہیں کر سکتے کہ بھائی چلو اللہ میاں چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ مثلاً کوئی کہے کہ بھائی دکان تو چلتی رہے گی، میں تسبیح پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن قانون ایسا نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے، بغیر سیڑھی کے اتاریں گے، لیکن جب دنیا کا نظام سسٹم شروع ہوگا تو وہاں پر سیڑھی لگا کر اتارے گا۔ تو اللہ قادر نہیں ہے کہ جو آسمان سے نیچے لے کر آ رہا ہے وہ دنیا میں اتنے مینارے پر ایسے ہی اتار دے، لیکن نہیں، حدیث میں آتا ہے سیڑھی لگائی جائے گی پھر اتریں گے۔ کیوں؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پیارے بندو، طاقت سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضور سے فرمانے لگے، اونٹ لے کر آئے، دیہاتی قسم کے تھے، کہا بتائیے محمد میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا یوں چھوڑوں اور بھروسہ کروں؟ حضور نے فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ ہے، ایک نوجوان تھا، قصہ سنیے۔ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیا۔ مستجاب الدعوات ان بزرگ کو کہتے ہیں کہ ان کی لائف ایسی ہوتی ہے اور اللہ کو ان سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے اللہ کی رحمت کو شرم آتی ہے، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے ان کی۔ تو حضرت دعا کر دیجئے، اللہ مجھے پیارا بچہ عطا کر دے۔ حضرت کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دعا کر دی۔ تھوڑے دنوں میں پھر آیا، حضرت دعا کر دیجئے بچہ ہو جائے، دعا کر دی۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو ایک دن بزرگ پریشان ہوئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، آج تک دعائیں کرتے تھے قبول ہو رہی تھی، یہ بیچارہ پریشان ہے۔ ایک دن پوچھ لیا بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی ہوئے؟ تو کہا حضرت شادی تو کی ہی کہاں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی تو کی ہی کہاں ہے، بس بچہ چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے کہا بھائی پہلے تو اسباب اختیار کر لو، آسمان سے تھوڑی ٹپکنے والا ہے جی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی کہ آدمی نگاہ اللہ کی ذات پر رکھیں اور اسباب اختیار کریں، تو اس میں تھوڑی آدمی کی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے بتا دیا کہ بھائی اسباب ہی کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر نگاہ رکھیں، یہ نہیں کہ ہم اسباب سے کٹ کر جو ہے اللہ کی ذات پر نگاہ رکھیں۔ اتنی بات ہو گئی الحمدللہ۔ پھر یہ بات تھی کہ ہم الحمدللہ کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الحمد رأس الشکر ما شکر اللہ عبد لم یحمدہ، کہ حمد یعنی حمدیہ کلمہ یہ شکر کی جڑ اور بنیاد ہے، اور جس بندے نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ ہم آگے چل رہے ہیں، اب یہ آج کی بات ہے۔ تو الحمدللہ ہم کہیں تو اللہ کی تعریف تو ہوتی ہی ہے، ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اور اس شکریہ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے مجھے آپ سے، کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں۔ میں چاہتا ہوں بھائی میری جوانی سلامت، میری صحت سلامت، میری کار بہار سلامت، میرا گھر سلامت، میرا خاندان سلامت۔ بھائی چاہیے کہ نہیں ہر آدمی کو؟ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے، مثلاً تجارت میں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری تجارت میں ہر وقت پروگریس ہو، ترقی ہو، زیادتی ہو، ڈیولپ ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب کی سوچ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ جو کلمہ بولنے میں سیکنڈوں کا وقت لیتا ہے، منٹ بھی نہیں، کہتے ہیں یہ کلمہ اس کی جڑ ہے، اس پر آسمانی وعدہ ہے، آنے جانے والی حکومتوں کا وعدہ نہیں ہے، اس اللہ کا وعدہ ہے جس کی حکومت ہمیشہ رہنے والی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ دیکھو تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں زیادتی کرتے رہیں گے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ ٹینشن رہتی ہے کہ یار یہ دھندا آج چل رہا ہے کل چلے گا نہیں چلے گا، میرا بیٹا کیا کرے گا، میں آج صحت مند ہوں پتہ نہیں بڑھاپے میں کتنا پریشان ہونا پڑے گا، کھانستے رہنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آدمی پریشان رہتا ہے۔ شریعت نے اس کا حل دے دیا، بھائی جو نعمت ملے اس پر شکریہ ادا کرو، الحمدللہ۔ کیا کرو؟ الحمدللہ۔ تو یہ نعمتوں کو بچانے کا اور اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا
ایک پاسورڈ ہے یہ الحمدللہ، اس کے ذریعے اللہ کے خزانے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جم کر دیتے ہیں۔ اور ان وعدوں پر شک نہ کرو، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کہتے ہیں ہم سے بڑا سچ بولنے والا کون ہوگا، لہذا ہمارا یہ وعدہ ہے پورا ہو کر رہے گا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بتاتے ہیں۔ تو ایک نئی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہم اگر اپنی نعمتوں کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، پہلی فرسٹ سورت کا فرسٹ کلمہ الحمدللہ یہ کافی ہے ہماری حفاظت کے لیے۔ کون پڑھے گا بھائی اب؟ الحمدللہ۔ ایک بزرگ تھے مولانا تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے خاندان میں ایک بزرگ تھے، وہ دن بھر سے فارغ ہوتے تھے تو ایک کونے میں بیٹھتے تھے، نگاہ جھکائی کہہ رہے ہیں الحمدللہ، پھر تھوڑی دیر کہہ رہے الحمدللہ، پھر تھوڑی دیر کہہ رہے الحمدللہ۔ تو مولانا تقی صاحب فرماتے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پاس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا دادا جان بتائیے تو صحیح آپ کرتے کیا ہیں یہ الحمدللہ الحمدللہ؟ تو کہا بیٹے اصل بات یہ ہے کہ دن بھر تو بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، تو اللہ میاں کی طرف توجہ نہیں دے پاتی، میں تو کمزور آدمی ہوں، تو میں شام کو روزانہ وقت نکالتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ کا، کیا کرتا ہوں میں دن بھر کے کاموں کو سوچتا ہوں کہ یہ کام آسانی کے ساتھ ہو گیا الحمدللہ، یہ کام باقی تھا ہو گیا الحمدللہ، فلاں کام سے گیا تھا میری تجارت آج اچھی چلی الحمدللہ، میرے بچے آج صحیح سالم ہے، کوئی مصیبت آئی نہیں، میری بیوی صحیح سالم ہے، میرے والدین صحیح سالم ہے، کوئی آپریشن کوئی بڑی بیماری کوئی ٹینشن نہیں، سب بالکل فری الحمدللہ۔ تو میں دن بھر کی نعمتوں کو سوچ کر الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ کیا ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ یہ گر ہے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے، یہ طریقے ہیں اللہ کے خزانوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے، یہ یقیناً ہم علماء کرام سے سیکھ سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں اہل ذکر سے اہل علم علماء مراد ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا میرے پیارے بندو اگر تم نہیں جانتے ہو علماء کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ بہرحال تو یہ بات ہے کہ الحمدللہ کا فائدہ، شکریہ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آج تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں سب سے زیادہ ہمیں اسی کی ضرورت ہے، پروٹیکشن چاہیے ہم کو، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو بھائی اس حکومت کا پروٹیکشن لو جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہے۔ القلب بین اصبعی الرحمن، کوئی بڑی سی بڑی حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ میاں نہ چاہے، درندے کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ میاں نہ چاہے، تو ہم اس کا کیوں سہارا نہ لے سکتے کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم تعلق قائم نہیں کرتے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں ہم تو ہر وقت کھڑے ہیں، بڑے بڑے عبادت کرنے والے اور علماء کے بارے میں نہیں۔ اللہ میاں تو فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں گنہگار کے لیے، کس کے لیے؟ جو رات دن گناہوں میں پڑا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت اپنے دامن یوں پھیلا کر کھڑی ہے جیسے ایسا سمجھو ایک جگری دوست کے لیے یوں رحمت کھلی ہو۔ اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ یوں ہاتھ پھیلا کر رکھتے ہیں کہ رات کا گنہگار دن میں آ کر سوری کر لے، دن کا گنہگار رات میں آ کر سوری کر لے، اور ہم ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے بڑا کون چاہیے بھائی؟ بہرحال تو الحمدللہ کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نعمتوں کو پروٹیکشن ملتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ بھائی پڑھیں گے اب الحمدللہ؟ جی۔ اب ایک سوال ہے، کیا اللہ کو ہماری تعریف کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ہے نا کہ بھائی قرآن کہہ رہے ہے الحمدللہ میں اصل تعلیم ہی ہے کہ بھائی اللہ کی حمد بیان کرو، تو آدمی کے مائنڈ میں بات آ سکتی ہے کہ کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں تو بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم سے کہلوا رہے ہیں، جہاں اللہ نے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا نا، وہاں نیچے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں کہ ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو کہ اگر تم اور جتنے لوگ زمین پر بستے ہیں سب اللہ کی ناشکری کرنے پر اور اس کی عبادت سے انکار کرنے پر تل جاؤ، ان اللہ لغنی حمید لو انتم ومن فی الارض جميعا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، سب کے سب کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ایسے بائیکاٹ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کی حکومت کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم بے نیاز ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ لغنی حمید، اور ہم تعریف والے ہیں، ہماری تعریف میں ہماری عظمت میں پوری
جو ہے انسانیت اور پوری مخلوق مل کر بھی کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتی، اور ہماری مخالف ہو جائے تو بھی کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہارے پہلے یعنی حضرت آدم سے لے کر لے لو اور آخر تک انسان جنات سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائے جو بالکل گناہ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میری حکومت میں میری عظمت میں رتی برابر زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ سب تعریف کے گن گانے لگے، ہم بے نیاز ہیں۔ اور اگر سب کے سب اول سے لے کر آخر تک سب کہیں ہم اللہ میاں کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کہتے ہیں پھر بھی ہماری حکومت میں ہماری عظمت میں ہماری تعریفوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ آسمان زمین میں ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی تعریف میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، تکبر میں بھی نہیں پڑتے ہیں، بس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے عبادت کرو؟ کیوں کہا جا رہا ہے اللہ کی حمد بیان کرو؟ کیوں کہا جا رہا ہے زندگی میں اللہ کے احکام کو فالو کرو؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کی دو شان ہے، ایک ہے اللہ کی بے نیازی، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں تو اللہ صاف کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لوگوں سنو، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ہمیں کچھ نہیں پڑی۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ لیکن ایک تعلق اللہ کا وہ ہے جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے۔ ایک ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، کیا اس کا جگر چلے گا کہ وہ بچہ آگ میں چلا جائے؟ تو اللہ کا ایک تعلق ربوبیت کا ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس شان کا ظہور بھی قرآن میں ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ، کہ یہ بات تو ہے کہ جو کفر کرے تو بھی کوئی مطلب نہیں، کوئی ایمان لائے تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، ہمارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی ذلت والی زندگی ہے کہ آخرت میں تڑپتا رہے گا۔ تو یہ جو کانٹیکٹ ہے نا اللہ کا بندے اور معبود کا، خالق اور مخلوق کا، اس رابطے کی وجہ سے اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کرے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن البتہ اتنا ہے کہ ہم اپنے بندوں کے لیے کفر والا راستہ پسند نہیں، اپنے لیے نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے لیے اپنے بندوں کا کفر پسند نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کا انجام ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں اس دن جب ہم سزا دینے پر آئیں گے، ہم سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دے سکتا، ہم سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں آدمی کو کوئی تکلیف دی جائے تو اپنا مائنڈ دوسری طرف لے جائے تو تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے نا۔ کوئی مار رہا ہے اس کی توجہ کسی اور طرف ہے تو اس کو تکلیف کا اتنا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا اتنا زیادہ کنٹرول ہے کہ قیامت کے دن جب ہم عذاب دیں گے تو تمہاری سوچ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، پوری گھسا کے رکھیں گے عذاب میں، تکلیف کی طرف پوری طرح متوجہ رہے گی آپ کی سوچ۔ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے چھوٹے بچے کو تو اس سے بات چیت کرتا ہے، بیٹا کون سی اسکول میں جاتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، تو اس کا مقصد باتیں کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مائنڈ کو وہاں سے ہٹا دے تاکہ تکلیف کا احساس کم ہو جائے۔ لیکن اللہ فرما رہے قیامت کے دن ہم عذاب دیں گے تو ہم ایسی سزا دیں گے جو کوئی انسان نہیں دے سکتا، اور اس وقت انسان کہے گا ہائے کاش کچھ کر لیا ہوتا، اور بہت زیادہ نشے میں نہ رہے ہوتے، کاش کچھ کر لیا ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتے اب لوٹنے کا موقع نہیں ہے، یہ ایک ایسا دنیا کا موقع ہے جو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ دنیا کے 1000 موقع آپ کے پاس باروں بار آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال تو الحمدللہ میں اللہ نے تعریف کا حکم دیا، لیکن یاد رکھو اللہ کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، الحمدللہ۔ تو اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کی زندگی میں الحمدللہ، بسم اللہ اور انشاءاللہ بس جانا چاہیے، اور مکتب کے بچوں کی طرح نہیں، پوری سوچ کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے کام بنا رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ میاں۔ ہو گیا۔ آگے ایک لفظ ہے دیکھیے، الحمدللہ کے آگے ہیں اللہ۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے خدا پاک کی قسم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، کوئی زبان دنیا کی اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی، ہو بہو ایسا کلمہ لا کر کھڑا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ وہ کلمہ ہے اللہ، اس میں اعظم ہے. خدا کہو، گاڈ کہو، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے جو کس میں ہے؟ اللہ میں ہے. آپ ایک طرف اللہ کی الگ الگ تعریفیں کرو اور ایک طرف اللہ کہو، کافی ہے. یہ ایسا کلمہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ جب دعا کرے تو اللہ رد ریجیکٹ نہیں ہوتی. یہ ایسی مہر ہے، یہ لگ جائے تو دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. اب ہم میں سے کتنے ساتھی کہیں گے ہم تو کتنا کرتے ہیں اللہ میاں اللہ میاں اللہ میاں، کہتے کہ نہیں، لیکن ہمارا تو کام نہیں بنتا ہے. اصل بات یہ ہے، بہت سے ایسے حضرات ہمیں بھی سابقہ پڑتا ہے کہ بھائی یہ پڑھ لو فائدہ ہو جائے گا. کہتے کہاں فائدہ ہوتا ہے، پڑھ پڑھ کے تھک گئے کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تلوار ہے، وہ تلوار کاٹتی ہے، اس میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، لیکن چلانے والا ہاتھ چاہیے. ہتھیار ہے، وہ اپنا کارنامہ انجام دے گا. میزائل ہے، توڑ پھوڑ کر ختم کر سکتی ہے، لیکن چلانے والا مائنڈ چاہیے. ایسے ہی لفظ اللہ میں یہ تاثیر ہے، لیکن وہ زبان بھی چاہیے جس سے نکلے تو اللہ کو پسند آ جائے. وہ زندگی بھی چاہیے، وہ تنہائیاں بھی چاہیے، وہ اخلاق بھی چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، تو کام چلے گا، ہے کہ نہیں. تو جیسے سرکاری فارم وغیرہ ہوتے ہیں تو فارم کا اپنا ایک وہ رہتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ٹھپا پڑتا ہے تو معتبر ہے. لیکن خالی فارم پر آپ وہ ٹھپا لگائیں گے تو ہے تو ٹھپا ہی، لیکن کام چلنے والا نہیں. وہ کہیں گے اس کے پیچھے کی فارمیلٹی کہاں گئی؟ بھائی اس کے پیچھے کی فارمیلٹی ہے کیا؟ شریعت کو فالو کرو، مانو، اور پھر بول کر دیکھو کیا نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھتے تو ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چلانے والی زبان چاہیے کہ وہ اللہ ایک مرتبہ کہہ دے. یہ تاتاریوں کے زمانے میں ایسا وبال اسلام پر آیا کہ بڑے بڑے مورخ نے ایسا کہا کہ کاش ہم یہ زمانہ نہ دیکھتے کہ جب ایسا لگا کہ اب اسلام ختم، بالکل ختم. اور یہ عجیب اسلام کی فطرت ہے، جب ایسا لگتا ہے کہ یہ ختم ہوگا تبھی یہ سب سے زیادہ پھیلتا ہے. عجیب ہے. تو اس زمانے میں تاتاریوں نے ایسا حملہ کیا کہ سب اسلامی حکومتیں ختم. اور رعب کتنا، رعب اتنا کہ تاتاری قوم کی کوئی عورت اگر مسلمان نوجوان 10 سے 15 کو کہہ دے یہاں کھڑے رہو، میں بھی تلوار لے کر آ کے تمہارا سر قلم کرتی ہوں، تو وہیں کھڑے رہتے تھے اور وہ آ کر شان سے تلوار سے ان کا سر قلم کر دیتی تھی. ایسے زمانے میں اللہ کے کچھ بندوں نے ٹھان لی کہ ہم ان کو اسلام کا مفہوم سمجھائیں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے کہ اسلام کیا ہے، ہم ان کو سمجھائیں گے اللہ کیا ہے، ہم ان کو سمجھائیں گے رسول کیا ہوتا ہے، ہم ان کو سمجھائیں گے مانوتا کیا ہوتی. تو انہی میں ایک بندے تھے احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ. میں اللہ کی شان بتا رہا ہوں، زبان چلتی ہے تو کیسے چلتی. ان کو پکڑ کر لے گئے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے، چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کے سامنے لے گئے. تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہم لوگ آ گئے، تم نے یہاں سے شہر خالی کیوں نہیں کیا، تم مسجد میں کیوں بیٹھے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی حکومت میں بیٹھا تھا، تمہاری حکومت میں نہیں بیٹھا تھا. کہا یہ اللہ کون ہے؟ کہا وہ اللہ ہے جو میرے سب کام بناتا ہے. تو کہا تیرے اللہ سے کہہ دے یہ زنجیریں ٹوٹ جائے. انہوں نے کہا اللہ. تو وہ زنجیریں یوں گر کر ٹوٹ گئی. بس کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ چلے جائیے. پھر وہ تنہائیوں میں جاتا رہا ان کے پاس اور انہوں نے سمجھا اللہ کیا ہے، اور وہی پوری حکومت کنورٹ ہو گئی اسلام میں، اور پورا اسلام اسی طرح حکومتوں کے ساتھ پھر دنیا میں اپنی شان کے ساتھ باقی رہا. تو دیکھیے وہ زبان تھی چلانے والی اللہ، تو وہاں زنجیریں ٹوٹ کر گر گئی. تو اصل بات یہ ہے یہ کلمہ ہے، اس میں اعظم ہے، اس پہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو ایسی بنائیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر یہ ہتھیار کام کرے گا. اس کے آگے ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کو وجود میں لائے گا، وجود میں لانے کے بعد اس کو اوپر تک پہنچانے کی جتنی ضرورت ہے سب کو پورا بھی کرے گا، اور جب تک یہ چیز باقی ہے اس کی سب ضرورتوں کا خیال رکھے گا. یہ سب مفہوم آ گیا کس میں؟ رب میں. اور جوڑ کس سے رہے؟ العالمین. اللہ میاں فرما رہے پوری کائنات میں نظر کر لو، جتنی چیزیں ہیں سب کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں. چرین پرین، جانور وانور، انسان، سب کی ضرورتیں کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ پورا کر رہا ہے. ہمارے باڈی میں ایسا سسٹم ہے کہ آج انسان پریشان ہے، لیکن اس کی ضرورتیں کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ پوری کر رہے ہیں. آج کتنی زیادہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن ابھی بھی باڈی کی کچھ چیزیں ایسی ہے، جیسے کسی نے ایک بڑے ڈاکٹر سے ایسا کہہ دیا کہ آپ یہ یہاں سے دل نکالا، اس کے یہاں فٹ کیا، یہاں سے گردہ نکالا اور یہاں فٹ کیا، تو آپ اپنا کیوں نہیں بنا لیتے؟
بھائی اتنی ترقی کر چکے ہیں آپ، تو آپ اپنا کیوں نہیں بنا لیتے یہ گردہ، تاکہ کسی زندہ کا گردہ ہی نہ لینا پڑے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو گردہ بنانا تو دور کی بات، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ کڈنی یا گردے کے بارے میں کہا کہ اصل میں گردہ صرف گردہ نہیں ہے، گردے کے ساتھ اللہ نے اس کو مائنڈ دے رکھا ہے، چھوٹا دماغ ہے وہاں جو پوری باڈی میں کام کرتا ہے کہ کتنا پانی اندر رکھنا ہے، کتنا باہر کرنا ہے، اور وہ جو دماغ فیصلہ کرتا ہے اور بالکل صحیح ہوتا ہے، اور یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو اندر کی ضرورتیں کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ میاں۔ تو سب ضرورت ہے۔ ہم سوچیں یہاں وضو کرتے ہیں، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی حوض ہے، اس میں ایک سفید رنگ کی مچھلی پیدا ہو رہی ہے، ایک جو ہے رنگین ہے، ایک کالی ہے، ایک لال ہے، نہیں رنگ کون دے رہا ہے؟ ایک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب العالمین، کائنات میں جو چیز تمہیں نظر آئے یہ سب کس نے پیدا کی؟ ہم نے۔ اور اللہ عالمین کو بہو وچن کے ساتھ لا رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو انسان کی ضرورت ہے الگ، درندوں کی ضرورت ہے الگ، سب کا سسٹم الگ ہے، اور سب کے الگ الگ سسٹم کو ایک ہی وقت میں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دعوے کے ساتھ دلیل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں ہمارے لیے ہیں۔ تو کہا کیوں ہے؟ کہا رب العالمین، اس لیے کہ ہم نے سب کو بنایا ہے، اور جو چیز جو بناتا ہے اسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ میاں نے یہ حوالے کے طور پر کہا ہے کہ دیکھیے ہم نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، لہذا ہم ہی حقدار ہے کہ آپ ہماری تعریف کریں۔ اس میں دنیا میں آپ نظر کریں گے کتنی چیزیں نیچرل ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال، ستارے دیکھ لیجئے، چاند دیکھ لیجئے، سورج دیکھ لیجئے، آج تک کوئی حکومت پیدا ہوئی جس نے کہا ہم نے پیدا کیا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے ایسی حکومت جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم جو ہے زمین سے اوپر تک جب دانہ اوپر درخت کی شکل میں آتا ہے تو اس پہ پھل کتنے لگیں گے ہم کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ پیچھے کا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ذرا اینک لگا کر دیکھو، ہم چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہا ہے؟ ہم۔ تو جب ہم چلا رہے تو تعریف ہماری ہوگی۔ اور کچھ کام وہ ہے جو انسان کرتا ہے، اچھی عمارتیں ہیں، بہترین کاریں ہیں، بہترین مشینیں ہیں، انسان بناتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ انڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹ۔ کیوں؟ انسان نے بنایا، پھر انسان کو کس نے بنایا؟ تو جائے گی کہاں بات؟ اللہ میاں کے۔ بہرحال تو یہ پہلی بات تھی صورت میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی کیا حوالہ ہے آپ کے پاس؟ اللہ نے کہا رب العالمین، اس لیے کہ سب کو پیدا ہم نے کیا ہے۔ ہو گیا؟ اب ایک بات سمجھیے، اسلامی تعلیمات کی ایک خوبصورتی ہے۔ وہ خوبصورتی کیا ہے؟ اسلام صرف قانون پاس نہیں کرتا ہے، اسلام قانون پاس نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ عوام کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی، لوڈ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، نہیں، اسلام قانون دیتا ہے اور قانون کے ساتھ ماحول بھی دیتا ہے، اور ایسی رہنمائی بھی دیتا ہے کہ اس قانون پر آدمی آسانی کے ساتھ چل سکے۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ میاں نے کہا ہماری تعریف کرو۔ کیا کرو؟ تعریف کرو۔ اب بندہ کہے گا ہر وقت دنیا کے کام میں لگا رہتا ہوں، کیسے آپ کا استحضار رہے گا مجھے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں رب العالمین، یہ ٹونک ہے کس کی؟ تعریف کا جذبہ پیدا کرنے کی، کہ دیکھو میرے پیارے بندو دنیا میں رہو، کوئی بات نہیں، کام کرو، کماؤ دھماؤ سب کچھ، لیکن دنیا کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کے پیچھے چلانے والا ایک اللہ ہے۔ بس اتنا تصور رہے گا تو ہر وقت زبان سے کیا نکلتا رہے گا؟ الحمدللہ، ہر وقت نکلتا رہے گا۔ تو صرف اس طرح مت دیکھو کہ یہ دنیا ہے، العالمین کو صرف مت دیکھو، رب العالمین کے ساتھ ملا کر دیکھو کہ یہ کائنات ہے، اور کائنات کے پیچھے چلانے والا ایک رب ہے اور اس کی طاقت ہے۔ اس نظر سے دیکھو گے تو کام چلتا رہے گا۔ ایک دوسری بات ہے، رب العالمین اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں پر اللہ کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے، خالق العالمین، اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ایک بات تو پکی تھی کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سورج ہم نے بنایا ہے۔ کر سکتا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا چاند ہم نے بنایا ہے۔ ہاں، ایک غلطی انسانوں سے ہو سکتی تھی، وہ کیا کہ بھائی ہم تو دیکھتے ہیں کہ دن آتا ہے سورج اگتا ہے، رات آتی ہے چاند آ جاتا ہے، ستارے آ جاتے ہیں، یہ سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ غلطی انسانوں سے ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہے کہ بھائی یہ سسٹم ایسے ہی چلتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں رہبری کر دی کہ یہ سسٹم ایسے ہی نہیں چلتا، اس کے پیچھے ہم ہیں اور ہم چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کتنے دہریے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج جو ہے سائنس میں جو لوگ ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں، ان کی سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ کس کو؟ العالمین کو۔ لیکن یاد رکھیے ان کی یہ ریسرچ جب اپنے آخری
انتہا کو پہنچے گی تو وہ رب کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. کس کو؟ اب اس کے نظارے دنیا میں شروع ہو گئے. ابھی درمیان میں یورپ کے ایک میڈیا نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ اس سسٹم کے پیچھے جو ایک عجیب نظام ہے کہ قرآن کہتا ہے ہم کیا کریں گے، سمندروں کو آگ سے بھر دیں گے، یہ سورج چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے. تو آج تک دنیا مانتی نہیں تھی. اب ان کی تحقیق کہتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. تو ساتھ میں وہ اب یہ بھی کہنے پر مجبور ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے یہ بات کہنا بالکل ممکن نہیں تھا. آج ہمارے پاس جیسی مشینیں ہیں آج سے 1500 سال پہلے نہیں تھی. لہذا یہ بات وہی ذات کہہ سکتی ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور جو اس کے نیچر سے واقف ہے. اس لیے یاد رکھیے یہ جتنی مغربی دنیا ہے اور یہ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ جہاں اپنی انتہا کو پہنچے گی وہاں ان کو تھوڑی نیچی زبان میں سمجھو جھک مار کے ماننا پڑے گا. کیسے؟ مجبوراً ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کے پیچھے کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اس لیے آپ پڑھیں ان کے لٹریچر کو پڑھیں آپ، تو ان کے بڑے بڑے یورپی مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ آئندہ 50 سال کے اندر، کتنے 50 سال کے اندر یورپ کے اندر اسلام کے سوا کوئی چیز نہیں رہ سکتی. آپ زمینی حقائق کو جانیں گے آپ کو تعجب ہوگا کہ وہاں سب سے زیادہ اسلام پھیلتا ہے اور لوگ اسلام لاتے ہیں. کیوں؟ اوپن مائنڈ سے سوچتے ہیں اور پھر جو ہے حقیقت تک پہنچ جاتے تو ایمان لے آتے ہیں کہ بھائی یہ بات سچ ہے. ایک جرمنی کا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ آخر اسلام اتنا پابند کیوں کرتا ہے کہ تم کسی جانور کو ذبح کرو گے تو یوں ہی ذبح کرنا ہے، اس کے علاوہ تم ذبح نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں. اس نے سوچا آخر ایسی بات کیا ہے اس کے پیچھے. پھر اس نے ریسرچ کی، 2 چھوٹے دمبے لیے، ان کا آپریشن کیا اور ان کے مائنڈ کے ساتھ جو ہے کمپیوٹر کو جوائن کیا اور پھر جو ہے ان کی پرورش کی. جب وہ بڑے ہو گئے تو اس نے ایک کو اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا اور ایک کو اس نے اس سے ہٹ کر جیسے ہمارے بلی وغیرہ چڑھاتے ہیں جھٹکے کے ساتھ ایسے ذبح کیا. پھر اس نے یہ رپورٹ لکھی کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ صحیح ہے، اس لیے کہ اسلام جس طریقے سے ذبح کرنے کے لیے کہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو رگیں نسیں دماغ کو میسج پہنچاتی ہے، کس کو؟ دماغ کو. وہ رگیں پہلے ہی کٹ جاتی ہے، دماغ کو میسج ہی نہیں پہنچتا. جب دماغ کو میسج نہیں پہنچتا تو پوری باڈی کو میسج نہیں پہنچا پاتا کہ تکلیف آنے والی ہے، لہٰذا تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا اور جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور دوسرے جو طریقے ہیں اس میں جو دماغ تک نسیں جاتی ہے وہ بعد میں کٹتی ہے تو جانور تڑپ تڑپ کر مرتا ہے. ہے کوئی جو اعتراض کر کے دکھائے کہ اسلام جو ہے وحشت کا اور جو ہے ظلم کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ ہے اسلام. اس آدمی نے آگے دوسری اسلامی تعلیمات پر ریسرچ کرنے کے بعد ایمان قبول کیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس لیے دیکھیے آگے جا کر سب کچھ ماننا پڑے گا. دیکھیے آج تو لوگ کہتے تھے کہ وومین آزادی، عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو آزادی دو، مردوں کے برابر کھڑے کرو. اب ذرا پڑھو جا کر ان کے لٹریچر کو. ان کے بڑے بڑے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ لڑکی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. ان کے اندر کے آدمی نے جنین جو ہوتا ہے بچے دانی میں بچہ، اس پر جس آدمی نے ریسرچ کیا اس نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت، سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر کھڑی ہوگی اور جو کام مرد کرتا ہے وہ عورت کرے گی. کہا وہ عورت کے ایموشنز، اس کے جذبات بالکل الگ ہے. اس کی باڈی کے اندر بیکٹیریا ہی ایسے ہیں جو الگ کام کرتے ہیں، مرد کے اندر بیکٹیریاز ایسے ہیں جو الگ کام کرتے ہیں. تو کون کہتا ہے کہ مرد کو عورت کے برابر کھڑا کر دو یا عورت کو مرد کے برابر کھڑا کر دو؟ یہ سب چیزیں اپنی انتہا کو پہنچے گی اور دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اسلام کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور جو بڑے بڑے جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہی ہے. میں دوسری مجلس میں آپ کو اس کی پوری حقیقت بتاؤں گا. رب العالمین ہی میں ایک بات ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی. بہرحال رب العالمین میں جو دعویٰ کیا گیا تھا اس کی دلیل اللہ میاں نے دے دی کہ ہمارے لیے تعریفات اس لیے ہے کہ ہم ہی نے ہر چیز کو بنایا ہے. ہم جو نیچر دیں گے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. دوسرا ایک انوکھا علم جانیے کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عجیب و غریب بات، اصل بات یہ ہے کہ قرآن سنویدھان ہے. کیا ہے؟ قانون کی کتاب ہے. کس کی؟ یہاں انسان رہے گا کائنات میں تو ایک بندھارن کے تحت رہے گا. اس کو سوچنا کیسے قرآن بتائے گا، لائف اسٹائل کیسی قرآن بتائے گا. یہ ایکچولی والی نہیں چلے گی. اللہ کہتے ہیں ہماری کائنات میں رہنا ہے تو ہماری بندھارن کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو سوچنا کیسے ہے قرآن بتائے گا، بولنا کیسے قرآن بتائے گا. اب انسان کی طبیعت کیسی ہے؟ انسان قانون سے بہت گھبراتا ہے. کوئی غصے میں آپ سے 2 بات کہہ رہا ہے، اس سے کہہ دو کہ تھوڑا سرکاری کاغذ پر لکھ کر دے دے، لکھ دے گا؟
نا بھاوا یہ نہیں ہوگا ہم سے، ہے کہ نہیں؟ تو آدمی قانون سے گھبراتا ہے. تو اب یہاں قانون آ رہے ہیں تو آدمی کی طبیعت گھبرائی رہے گی، پتہ نہیں کیا آئے گا. اللہ نے سیدھے سے ایسا رشتہ جوڑ دیا کہ انسان بے پرواہ ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں. رب العالمین، سنو آگے جو قانون آ رہا ہے وہ ایرا گیرے کا نہیں آ رہا ہے، یہ اس کا آ رہا ہے جو تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اب ماں اگر کوئی بنائے گی تو بچہ ٹینشن میں آنے والا نہیں ہے. مثلاً باپ بیٹے سے کہے بیٹا تمہاری ترقی ہو اور تم چین سکون کے ساتھ رہو، اس لیے ہم نے تمہارے پورے دن کا پروگرام بنایا ہے کہ تم کون سے وقت کھیلو گے، کون سے وقت پڑھو گے، کون سے وقت ٹیوشن جاؤ گے، کون سے وقت آرام کرو گے. تو بچہ ٹینشن میں آئے گا؟ بلکہ وہ سمجھے گا کہ یہ میرے خیر خواہ ہے، یہ مجھے کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، اس لیے میرا ماں باپ نے یہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے رب العالمین جوڑ کر اپنے بندوں کے ٹینشن کو دور کر رہے ہیں کہ آگے ہم جو بھی حکم دیں گے پورا یقین رکھو، جیسے تم اپنے ماں باپ پر یقین رکھتے ہو پورا یقین رکھو ہم آپ کی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں. اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ تمہاری بھلائی کے لیے ہے. اس کے پیچھے کتنی حکمتیں چھپی ہو ہم کھل کر بتانے والے نہیں ہیں، لیکن مانو ہمارے اللہ نے کہا ہم کریں گے فائنل. بہرحال تو رب العالمین کے اتنے مزے ہیں، اور بھی بہت سے مزے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم اس کو لیں گے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.